سے بامقصد زندگی اللہ کے نبیوں کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گناہوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لگایا جائے، یہ ان کا مشن تھا۔ آج ہم اس مشن سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانیوں نے ہمارے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں پہلے تو شاہد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بانی محفل کی تعریف کرنے کی بجائے سرکار کی تعریف کی جائے، لیکن دل سے ایک یقین جانو آواز نکلتی ہے۔ ایسے بندے بہت کم آپ کو ملیں گے، بہت کم ملیں گے جو خوشی کے موقع پر بھی سرکار کو یاد کرتے ہیں۔ ہم رب کو یاد کب کرتے ہیں؟ اس کے رسول کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں ملا مولوی کو جناب اس کو غسل دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اصحال ثواب کے لیے محفل کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ کبھی بچے کی شادی کے موقع پر بھی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے خوشی کے موقع پر بھی ہم نے کبھی ایسی محفل کا اہتمام کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک دل جلی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک میرے ملنے والے سے میں نے کہا یار تمہارے بیٹے کی شادی ہے تو شادی کے موقع پر نا تم محفل میلاد کرواؤ۔ کیا کرواؤ؟ محفل میلاد۔ کہنے لگے جی ساڈے گھر کو فوتگی نہیں ہوئی۔ یار میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا خدا تعالیٰ کو ہم نے فوتگی کے موقع پر ہی یاد کرنا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب خوشی ملے تب بھی رب کو یاد کرو، اور جب غم آ جائے تب بھی رب کو یاد کرو، اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی۔ مومن کو خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ کا، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرتا کس طرح ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے کفریہ کلمات نہیں بکتا، ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرتا، بلکہ زبان کھول کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت بھی رب تعالیٰ کو نہیں بھولتا، رب کو ہی یاد کرتا ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو میں چھوٹا سا ایک سوال کر لوں، چھوٹا سا سوال۔ ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی افسوس ہو جائے تو اس میں اپنے پرائے سارے ہی آ جاتے ہیں، دشمن بھی آ جاتے ہیں، ایسے ہی آنا چاہیے۔ اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، دشمنوں کو تھوڑا سوچی آواز سے خبر نہیں کہ آپ ذرا آواز سے بولو گے نا مجھے سکون آ جائے گا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ جو میں بات کہنے لگا ہوں اللہ کرے آج ہمارے دلوں پر چوٹ کرے اور ہم سب کے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ تھوڑی سی اونچی آواز سے جواب دیجئے گا۔ جب ہمارے ہاں کو خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، دشمنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جواب صحیح ہے۔ ہماری خوشی میں وہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی،
خوشی خراب ہو جائے گی، کیونکہ دشمن کا کام ہے شرارت کرنا. وہ آ کر کوئی شرارت کرے گا، ہماری خوشیاں ماند پڑ جائیں گی. لہٰذا ہم پری پلاننگ کے تحت اپنوں کو بلاتے ہیں، دشمنوں کو تھوڑا سمجھیے بات، دشمنوں کو. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، سب سے بڑا دشمن ہے اس کو شیطان، اس کو ہم کیوں بلاتے ہیں؟ اس کو تو پیسے خرچ کے بلا رہا ہے، ارے ایڈوانس دے کے بلا رہا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے. ارے شادی کے موقع پر دشمن شیطان کو کیوں بلا رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ارے سب سے بڑے دشمن کو کیوں بلاتے ہو؟ میں جب کالج میں داخل ہوا نا، ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے جو ہمیں پہلا لیکچر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نو نالج وداؤٹ کالج. دوسرا ان کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ کہنے لگے انسان کی زندگی بہترین کتاب ہے، زندگی بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد ہے. آپ اپنی زندگی کی کتاب میں کوئی واقعہ دیکھنا چاہیں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانے لگا. ہمارے اپنے خاندان کے ایک بندہ تھا، بڑا امیر، بڑے کاروبار اس کے، اچھا خاصا اس کا کاروبار بزنس تھا، لیکن اولاد نہیں تھی. 15 سال کے بعد، شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. کیا کیا جی؟ اونچی بولو. اب ہونا کیا چاہیے تھا، رب نے اگر نعمت عطا کیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. ایک درخت ہے نا، درخت، اس کی شاخ کو جب پھل لگ جائے تو یہ جھک جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ پھل کے وزن کی وجہ سے جھکی ہے. بزرگ فرماتے ہیں ایسی نہیں، اس شاخ کو پھل لگا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی ہے. ہمیں پھل لگے ہم اکڑ جاتے ہیں. ہمیں دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، اولاد مل جائے، ہمارے بازو بن جائے، ہم اکڑ جاتے ہیں. اور اس اکڑنے کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. اکڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ہم اپنے اوپر لاگو کریں، کیا میرے اندر یہ باتیں تو نہیں پائی جاتی؟ میرے پاس 4 پیسے آ جائیں، میں رب کی بات میں جھک جاتا ہوں یا اکڑ جاتا ہوں؟ میرے پاس نئی گاڑی آ جائے، گردن میں سری آ جاتا ہے یا جھک جاتا ہوں؟ آج اگر کوئی عہدہ مل گیا ہے، میں رب کی بات میں جھک جاتا ہوں یا اکڑ جاتا ہوں؟ یاد رکھو، جب عہدہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، حسن و جمال آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں پھر میں ہوتی ہے.
پھر کوئی اور یاد نہیں آتا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے فضو دعائن عریض، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا، بڑی لمبی دعا، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ تو کرم کر دے، تو میں نے مصیبت تو کٹ، میں نمازی بھی بنوں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ خیرات بھی کروں گا، آج تو بعد گناہ چھاڑ دیں گا۔ اور جب مصیبت رب تعالیٰ ٹال دیتا ہے کہنا دیکھا ہے میرا ہی کمال سی، میری جگہ تے کوئی اور ہوندہ تے آج میں مر گیا ہوندہ، میں یہ اس مصیبت تو باہر آیا ہوں، پھر اس کو بھول جاتا ہے۔ جس نے مصیبت ٹالی اس کو بھول گیا ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک بکرا ہے میں کرتا ہے، اور پھر ایک دن اس کے اوپر چھری چلتی ہے، چھری چلتی ہے، میں کرتا ہے، پھر اس کی کھلڑی اترتی ہے، میں کرتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، میں کرتا ہے، اس کا قیمہ بنایا جائے، میں کرتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، میں کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے جب انتڑیاں نکلتی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، پھر ستار پہ چڑھاتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، پھر کہتی ہے تو فرمایا مر کے جو تو کرنا ہے، پہلے تو کیوں میں کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات کہوں، بڑی زبردست کہوں، آپ نے کبھی سرو کا درخت دیکھا ہو؟ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس کی کبھی پتے بھی دیکھو نا ایسے نکل کے اوپر جاتے ہیں، کھڑا بھی سیدھا ہی ہوتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے، اور بیری کے پتے بھی جھکے ہوئے، شاخیں بھی جھکے ہوئی، کانٹے بھی جھکے ہوئے، اور پھل بہت زیادہ لگتا ہے۔ اکڑے گا تو پھر محروم رہے گا، جھک جائے گا تو بڑا ہی پھل لگے گا، بڑا ہی پھل لگے گا۔ اور اگلی بات سنو، خدا کی قسم بڑی زبردست، کبھی سرو کے درخت پر کسی نے پتھر مارا ہے؟ اونچی بولو یار۔ پتھر ہمیشہ اس درخت کو لگتا ہے جس کے اوپر پھل لگتا ہے، جامن کے درخت کو، آم کے درخت کو۔ فرمایا تجھے پھل لگا، اب پتھروں کے لیے بھی تیار ہو جا، لوگ آئیں گے تجھے پتھر بھی ماریں گے، تجھے پھل جو لگا ہے، اب غربا مساکین بھی آئیں گے، اور جب درخت کو پھل پتھر مارا جاتا ہے، وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، وہ پھل گراتا ہے۔ فرمایا تجھے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ سلام اس ذات پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یار پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں یار۔ یقین جانو میری تو عقل یہاں جواب دے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا، مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا رہا، اس کا بیٹا پکا مسلمان ہے، باپ فوت ہو گیا، بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش ہے آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا کرنے لگے؟ یہ تو ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہے، مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا رہا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ سرکار سے فرمایا عمر تم خاموش ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھایا اور اپنی چادر بھی اس کو عطا کی۔ آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کے خاندان کے 1000 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
اسی کہنا تو میری دار تھلے آلہ سہی ایک دفعہ، پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا۔ ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، عداوتیں بھری پڑی ہیں۔ یار ہم مسلمان ہیں، اسلام تو سلامتی کا نام ہے، اور سلامتی کا نام لے کر اندر گندگی بھری ہوئی، یہی کیا یار؟ پھر ہم کہتے ہیں حافظ جی سکون نہیں جے گا، حافظ جی چین نہیں جے گا، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ آندا، لیکن چین نہیں۔ کسی کو بیوی کی طرف سے چین نہیں، کسی کو اولاد کی طرف سے چین نہیں، کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، کوئی کاروباری طور سے پریشان ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے رشتہ دار صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے میری اولاد صحیح نہیں ہے۔ بھائی دیکھو میرا عقیدہ کیا ہے، جس کو رب سکون دینا چاہے ساری دنیا مل کے بھی بے سکون بنانا چاہے بے سکون، اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی اس کے قدم چومے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ یہ سکون ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ کرے یار میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو، کس کی دکان پہ؟ دودھ والے کی دکان۔ اس کو کہتے ہیں جی مجھے 10 کلو دودھ چاہیے، وہ کہتا ہے جی 3000 روپیہ دے دو، اب 3000 روپیہ دے دیتے ہو، وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ۔ آپ برتن گھر سے لے کے جاتے ہو، برتن کے اندر غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ تھوڑا سمجھیے بات سے، اور تھوڑا سمجھیے بات سے۔ آپ کو بھائی پیسے نہیں لیے؟ وہ کہتا جی بے شک میں نے پیسے لیے ہیں، آپ 10 کلو دودھ کے مالک بھی بن گئے ہو، لیکن دودھ لینا ہے تو برتن صاف لے کے آؤ۔ یار ایک دودھ والا گندے برتن میں پیسے لے کے دودھ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے؟ ارے گندے سینے کو پاک کرو پہلے۔ یہ بغض، حسد، ریاکاری، یہ تکبر، یہ کینہ، یہ صاف کرو گے، پھر دیکھو برتن صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کتنی جلدی سے آئے گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں آج ایک حدیث مبارکہ سوچ کر آیا تھا، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں، قریب سے ایک جنازہ گزرتا ہے۔ جب جنازہ گزرا نا تو چیمے گوئیاں شروع، یار کدھر جنازہ ہے، کون فوت ہو گیا ہے؟ وہ جی فلاں بندہ، ہوئے ہوئے ہوئے، یار وہ تو بڑا متقی پرہیزگار تھا، یار جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، یار کبھی کسی کو نیکی کی دعوت ہے، کبھی کسی کو نہیں، یار ماں باپ اس سے بڑا خوش تھے، یار محلے والے اس سے بڑا خوش تھے، یار غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، بیوہ یتیموں کی مدد کرنے والا، یار وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وجبت۔ کیا نکلا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، پھر چین میں کوئیاں شروع، اور یار کدھر جانا، کون فوت ہو گیا؟ فلاں۔ او ہو یار وہ دیکھو ملے دار بڑے تنگ سی، یار اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، یار وہ ماں باپ کو بڑا ستایا کرتا تھا، یار کسی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی نہیں تھی، وہ پورا نہیں تولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، یعنی اس مرنے والے کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پھر نکلا وجبت۔ صحابہ کرام عرض کرتے یار کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے پہ جنت، دوسرے پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی حرف آخر ہے، لیکن حکمت دریافت کرنے، اریاض پہلے پہ جنت دوسرے پہ دوزخ واجب کیسے ہو گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ The voice of the people is the voice of God.
زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو گیا وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہو گیا، رب نے اس کے لیے جنت واجب فرمائی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہ کیا، جو مخلوق کے نزدیک برا ہو گیا وہ رب کے نزدیک بھی برا ہو گیا، رب نے اس پر دوزخ واجب کر دی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ہاتھ باندھ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ آج ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہر بندے کو پتا ہے میرے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ مجھے لوگ بے نمازی سمجھتے ہیں، مجھے جھوٹ بولنے والا سمجھتے ہیں، وعدہ خلاف سمجھتے ہیں، ڈنڈی مارنے والا سمجھتے ہیں، تیلی لانے والا۔ خاندان میں ادھر گیا ہے ادھر لڑائی، ادھر گیا ادھر لڑائی، جدھر گیا لڑائیاں لڑائیاں۔ مجھے کہیں بے نمازی تو نہیں سمجھتے، ماں باپ کا نافرمان تو نہیں سمجھتے، مجھے گالی گلوچ نکالنے والا تو نہیں سمجھتے، قرضہ لے کے دبانے والا تو نہیں سمجھتے۔ میں ادب سے عرض کروں گا، اگر ہمارے بارے میں اللہ نہ کرے ایسے خیالات ہیں لوگوں کے، تو مرنے سے پہلے یہ خیالات تبدیل کروا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مر جائیں، ہمارا جنازہ گزرے، لوگ ہمارے بارے میں برے خیالات کا اظہار کریں، کہیں ہمارے اوپر بھی دوزخ واجب نہ ہو جائے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی پیاری لگی، بڑی پیاری، اللہ کرے یہ دل پہ چوٹ کر جائے یار۔ فرماتے ہیں بندے تو جب دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رونا ہی اس کی حیات کا دلیل ہوتی ہے، اگر نہ روئے تو رلایا جاتا ہے، روئے گا تو پتہ چلے گا زندہ بچہ ہے۔ فرمایا بندے تو جب دنیا میں آیا تھا روتا ہوا آیا تھا، اب دنیا کے اندر کام ایسے کر کے جا کہ جب تو یہاں سے جائے لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا جا رہا، لوگ کہیں ہائے ہائے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا جدا ہو گیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا جدا ہو گیا ہے، ہائے آج مسجد کی رونق جدا ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا جدا ہو گیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا جدا ہو گیا ہے، خاندان کے غریب بندوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا جدا ہو گیا ہے۔ فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو روتا ہوا آیا ہے اور روتا ہوا ہی جا رہا ہے، اور پیچھے لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے ایک پاؤڈر پین والے کو جان چھوٹ گئی، نشہ کرنے والے، ماں باپ کے بے ادب گستاخ ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنے والا ایک بدماش ہے، یہ معاشرہ پاک ہو گیا ہے۔ خدا را اس حدیث مبارکہ کو اپنے اندر جگہ دیں، اور ہر بندہ اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کیا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا تاثر لے رہے ہیں۔ خدا را ان تاثرات کو تبدیل کرواؤ۔ میں آخر میں کیونکہ محرم الحرام ہے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ایسی قربانی ہے کہ اس کی نظیر شاید ہمیں کوئی اور نہ مل سکے، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اس سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا ہے؟ یہی کہ 10 محرم کو ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا دو، بھنڈارا تقسیم کر دو تو بس مقصد پورا ہو گیا؟ کیا اس مقصد کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی؟
وہ مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کے آپ نے اپنا سارا خاندان جو تھا اور راہ خدا میں شہید کروایا، وہ مقصد کیا تھا؟ آج میں صرف وہ مقصد عرض کروں گا اور پھر آپ سب کی خدمت میں عرض کروں، آپ بھی اور میں بھی، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم حسینی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ زبان سے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے لکھ دو F-16 طیارہ، بن جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ تو نام حسینی رکھ لینے سے اگر میری بات سے نہیں آپ کو تسلی ہو رہی تو میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی فقد احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو حسین سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے طریقے سے، ان کے مشن سے محبت کی جائے، ان کے مشن کو اپنایا جائے۔ آج میں حسینی مشن بتلاؤں، کیونکہ میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، میرا دل چاہتا ہے ہماری ہر محفل ہی با مقصد ہو، ہر محفل ہی با مقصد۔ ہم یہاں آئیں اپنی اصلاح کے لیے کچھ موتی لے کے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا پیغام وہ کیا ہے؟ اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، حق پر ہو تو، اور اس ڈٹنے میں اگر تمہیں شکست بھی ہو جائے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ فرمایا جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، پھر ثابت قدم ہو گیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، لیکن اس کے پاؤں میں ذرا سی تزلزل پر نہیں آیا، وہ ثابت قدم ہے، ایسے بندے پر فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں اس کو جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کرتے ہیں۔ پہلا درس آپ کا یہ ہے، حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ۔ دوسرا درس یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں بے صبرا نہیں ہونا، بے صبرا نہیں ہونا۔ میں ایک بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں، لیکن اس کے لیے میں تھوڑی سی عرض کروں گا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گے مجھے ذرا سکون ہو جائے گا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ بے صبرا نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ نہیں، ابھی آواز کم ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ تے بے صبریاں دی محفل چکی لین جاندے جائے۔ جب رب تعالیٰ کی حمایت ہی صبر والوں کے ساتھ، اب بے صبروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ آپ کہیں جی وہ بھی کہتے ہیں ہم صبر والے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں صبر والے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں رشتہ دار میں کوئی فوتگی ہو جائے، ہم اس کے ساتھ افسوس کرنے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے گلے سے لکھ کر چہرہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے، ہائے میں ماریا گیا، لٹیا گیا، میرا کچھ نہیں رہا۔ ہم اس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں بھائی اونچی بول دو یار، اس کا کیا مطلب جو تو کر رہا ہے وہ صبر؟ تو بس دیکھ لو صبر والے کون ہیں، بے صبرے کون ہیں۔ کیوں ان کی محفلوں میں جاتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے،
بھوک پیاس سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے. یار میرے حسین کا امتحان کیسا ہوا ہے. حضرت جی ذرا غور سے سننا، یہ ہماری کوٹھی کے باہر کوئی بندہ کھڑا ہو کے صرف 3 ہوائی فائر کر دے. کتنے ہوائی فائر؟ ماں باپ اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر دیں، ہو پترا باہر نہ جائیں، گولی چل رہی ہے، گولی لگ جائے گی. یار خالی ہوائی فائر ہو، ہم بچوں کو کمروں میں بند کر دیں. اور میرا حسین علی اکبر کو کہاں بھیج رہا ہے؟ یار کس کو بھیج رہا ہے؟ جس کی شکل دیکھ کر سرکار یاد آ رہے ہیں. وہاں بیچ رہا ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی حسین اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے لے جا. اور میرا حسین جس کی ایج اس وقت 57 ایئرز یعنی 60 سال کے قریب ہے، یار کس طرح اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا. اور لاشا بھی کیسے؟ سر پکڑتا ہے تو پاؤں نیچے گر رہا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے. کیسے لاشا اٹھایا ہوگا اور لا کر خیمے میں رکھا ہے، اور اگلے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے. حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے. اچھا آپ میں سے جو بزرگ بندے بیٹھے ہیں نا، وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. مشرقی پاکستان میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ مشرقی پاکستان میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور انڈیا کی قید میں رہے. پھر بعد میں ان کو میرا مطلب ہے ریلیز کروایا گیا تھا. کتنے بندے؟ یہ تھوڑے بندے ہیں. 1,00,000 کے قریب فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. کس وجہ سے ڈالے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی. جس راستے سے فوجیوں کو کھانا پانی اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے، اگر وہ سپلائی لائن کاٹ دو تو فوجی بھوکا پیاسا کب تک لڑے گا؟ ہتھیار ڈال دیتا ہے. حضرت جی میرے حسین کا ذرا مقام سنو. جب سپلائی لائن کٹ گئی 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تیری سپلائی لائن کٹی ہوئی ہے پھر بھی تو ہتھیار نہیں ڈالا، ڈٹ کے کھڑا ہے. تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے یار. مالوں میں کمی کا امتحان بھی یہی ہے، جانوں میں کمی کا امتحان بھی یہی ہے. اور پھر چھوٹا بچہ گود کا پھل ہوتا ہے. علی اصغر کا امتحان بھی یہی ہے. میرے حسین کی عظمت دیکھو. آج اگر کسی بچہ کوئی دعویٰ کرتا ہے جی میں نے پنجاب میں پورے ٹاپ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں آؤ امتحان دو پتہ چلے گا. نمبروں میں ٹاپ کرتا ہے کہ سبلیوں میں ٹاپ کرتا ہے. جب وہ امتحان میں اپیل ہوتا ہے، ڈیٹ شیٹ آتی ہے، آج انگلش کا پیپر ہے، پھر 1-2 دن کا گیپ ہوگا، پھر میتھ کا پیپر ہے. یعنی اگر پیپر زیادہ ہے درمیان میں گیپ ہوتا ہے اس لیے کہ اگلے امتحان کی تیاری کر سکے. لیکن میرے حسین کا امتحان ایسا کہ رب نے 5 پیپر اکٹھے دے دیے. فرمایا ایگزامینیشن ہال بھی تبدیل نہیں ہوگا اور ٹائم بھی کتنا ہے. صبح کا سورج نکلے گا، دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے سارے پیپر حل کرنے ہیں. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھائے اور ہر پیپر میں پورے نمبر بھی لے کے دکھائے. آخر میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. میں سارے سنیوں کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، یہ میرے امام کا خطبہ ذرا سینوں پہ نقش کرو. تمہیں کوئی چور ڈاکو تمہارے ایمان کو برباد نہیں کر سکے گا. آپ جب میدان میں تشریف لے جاتے ہیں
تو اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل کو قیامت کے روز رب پوچھے تو نے میرے محبوب کے نواسے کو کیوں شہید کیا، تو کوئی کہے جی توبہ توبہ، اسی سرکار دے نواسے نو سان تے پتہ ہی نہیں چلیا، پر میں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں اسی کا نواسا حسین تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت صاحب ایک تو ہوتی ہے نا سنی سنائی بات، ایک میں آنکھوں دیکھی صرف آپ کو بات بتلانے لگا ہوں۔ کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو پھل اوپر لگتا ہے۔ حسنین کریمین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں درخت ایسا ہو جس کو پھل نیچے لگے۔ یار آج بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں وہ پودے موجود ہیں جن کو نیچے ہی پھل لگ رہا ہے، اس کی نسل میں چل رہے ہیں، جن کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے گئے، جن کے لیے سجدے طویل کیے گئے، جو سرکار کے کندھے پر سواری کرتے تھے۔ کہنے لگے حسین ہم سب کو جانتے ہیں، ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گلہ نے دو، تیسرا حل کوئی نہیں، تیسری آپشن کوئی نہیں، یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑائی کے لیے تیار ہو۔ اب میرے امام کا جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھے کہتے ہو میں یزید کی بیعت کر لوں جبکہ یہ فاسق و فاجر ہے۔ کیا ہے؟ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پچھلے خلفاء کی صداقت پر آنچ آ جائے گی، وہ کہیں گے پچھلے بھی ایسے ہی ہو گئے، میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا، پچھلے خلفاء کی صداقت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا ہمارا یہ ہاتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، اب یہ ہاتھ میں یزید پلیگ کے ہاتھوں میں کیسے دے دوں؟ میں گردن تو کٹا دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ دوسرا جو آپ نے جواب دیا، یزید پلیت میرے نانا کے دین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو آنے والی امت میں میرے آقا کا دین صحیح حالت میں نہیں جا سکے گا، میں اپنا کنبہ تو قربان کرا دوں گا، نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس آپ پھر انکار کیا ہے، پھر وہ جنگ کا طبل بجا ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے، آپ جدھر جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، پھر پیچھے سے آواز آتی ہے حسین کو کمزور نہ جانو، ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے اوپر یک بارگی تیروں کی بوچھار کرو۔ بس تیر بسائے گئے ہیں، وہ جسم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیا جاتا تھا، آج اس میں تیر پروئے گئے ہیں۔ آپ زخمی حالت میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کوئی آخری خواہش، فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے، انہوں نے پیچھے سے وار کیا ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا سر اقدس نیزے پہ پرو کے اونچا کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے جنگ ختم ہو گئی ہے، حسین شہید ہو گیا ہے، حسین ہار گیا ہے، یزید جیت گیا ہے۔ لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس کا فیصلہ وہی کرے گا جس کو یہ پتا وہاں لڑائی کیا ہے۔ دیکھو بھائی یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں میری ہے، ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو تسبیح لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ ہار گیا، ایسے ہی ہے نا۔ وہاں لڑائی صرف ایک بات کی تھی، یزید کہتا تھا بیعت کر لو، آپ نے فرمایا میں نے بیعت نہیں کرنی۔ یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے ظلم و ستم کی اخیر کر دی، لیکن آپ کو بیعت پر آمادہ نہ کر سکا۔ اس سے پتہ چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے، اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے۔ انہوں نے نیزے پہ سر پرو کے اونچا کیا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے۔ آج سر بلند کس کا ہے؟ ارے وہ حسین کا ہے، اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا۔ تو آپ کا دوسرا درس یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے اونچی بولو
اور تیسرا درس یہ ذرا دل کے کانوں سے سننے والا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حالات کیسے بھی ہو جائیں نماز میں سستی نہیں کرنی. نماز میں سستی تھوڑا سوچئے بات سے. میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ فجر میں نہیں آئے, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آو جی ساڈی دشمن داری ہے, خطرہ سی کہ حملہ نہ ہو جاوے, اس واسطے میں گھر ہی پڑھ لی, میں نہیں آیا. ہاں جی آپ نہیں آئے, اور جی گھر میں بچے بھوکے پیاسے تھے, کیسے آ جاتے؟ آپ نہیں آئے جی, اور جو بچے بیمار تھے کیسے آ جاتے؟ آپ نہیں آئے جی حضرت صاحب, وہ جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, کیسے آ جاتے؟ میں نے کہا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اگر امام حسین کو سامنے پیش کر دیا, کہاں منہ چھپاؤ گے؟ ارے یہاں تو خطرہ بھی ہے, خوف بھی ہے, اور بھوک اور پیاس بھی ہے, عابد بیمار بھی ہے, علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہوا ہے, پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں, قضا نہیں ہو رہی. خدا کی قسم میں تو یہ سوچ کر میرا ذہن پریشان ہو جاتا ہے, ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں. ارے میرے حسین نے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے, تو آج اے سی لگی مسجد میں نہیں آ رہا, کارپیٹ پر سجدہ نہیں کر رہا, حسین کو کیا منہ دکھائے گا؟ یار اور چوتھا جو آپ کا درس ہے, ابھی نعت خان نے بھی اس پر اشارہ کیا تھا, آپ نے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا, نقیب محفل بھی اس پر کافی زور لگاتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے, اور جب نیزے کی نوک پر بلند کیا گیا ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میرے امام کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کیا میں نے کہا جی؟ گویا حسین قرآن تلاوت کر رہا ہے. اس سے پتہ چلا میرے حسین کو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہوا ہے لیکن قرآن پھر بھی نہیں چھوٹا. میں نے کہا یار میرے امام کا تو سر تن سے جدا ہے, حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اور تیرا سر نہ لگا تو کیوں نہیں قرآن پڑھتا؟ یار تینی کتنا عرصہ کیا قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ میں باہر والوں کی بات نہیں کرتا, جو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے. یہ حسینی مشن ہے. تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے جواب دیجئے گا. میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں سستی ثابت ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. بے حیائی ثابت ہے؟ نشہ ثابت ہے؟ بدکاری ثابت ہے؟ یہ سارے کام یزید کے تھے. آج ہم کام یزیدیوں والے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا ہے. یار ارے حسینی تو وہ ہونا چاہیے جس کی تہجد قضا نہ ہو, حسینی وہ ہونا چاہیے جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو, جو بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا ہو, دین پر ڈٹ جانے والا ہو. دیکھنے والا کہے اگر حسین کا غلام ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا؟ یار آج نماز پڑھتے نہیں ہیں, بھنگ پی رہا ہے, چرس پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اور بد نگاہیاں کر رہا ہے, اور نام حسینی رکھا ہوا ہے. بھائی میں غلط ہوں, خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو, میری جھولی میں ڈال دو کہ وہ حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا, الفاظ بھی واپس لوں گا, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں خدا رہا یہاں سے اٹھو, صحیح حسینی بن کے اٹھو. یار سچے حسینی بن کے اٹھو.
ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے کر لوں. مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی سے ہی پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میلاد والے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟